29 جون کو یہ جو دو گوریاں، ایک ہالینڈ سے اسٹیفنی اور دوسری وینزویلا کی اسکاٹ اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو آئی ہیں اسحاق ڈار کا نواسہ احمد رضا ڈار. آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 سال پہلے جو کرپٹو کا بزنس ہوا اس میں بہت زیادہ میڈیا پر شور بھی پڑا تھا کہ اسحاق ڈار کے نواسے نے کرپٹو میں بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا پاکستان کا، یعنی ظاہر ہے چوری ڈاکو کا پیسہ ہے ان کے پاس، تو وہ انہوں نے ادھر ہارا ہے، ضائع کیا ہے پاکستانی قوم کا پیسہ، عوام کا پیسہ، پاکستان کے غریب عوام کے ٹیکس کا پیسہ. تو اس کے بعد ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ 29 جون کو جو دو گوریاں آتی ہیں، ایک کا تعلق ہالینڈ دوسری کا وینزویلا سے ہے، ان کو اسحاق ڈار کا بیٹا اٹھاتا بھی ہے اور اس کے بعد ان کو گھماتا ہے. اس کے بعد F6 لاہور میں ڈیفنس کے علاقے میں ان کو جناب ان کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی ہے اور ان سے $15,000 بھی مانگا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا پروفٹ بھی مانگا جاتا ہے. پھر اسٹیفنی کا والد جو ہالینڈ میں ہے اس کو بھی کال کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے پیسہ نہ دیا تو پھر آپ کی بچیوں کو پاکستان کے اندر سے ہم جو ہے نا اغوا جو کی ہوئی ہیں نہیں چھوڑیں گے، جن کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، جس پر اس نے اسٹیفنی کے والد نے پاکستان میں 15 پر کال کی، جس پر بات مریم نواز تک بھی پہنچی. ظاہر ہے جیلی وزیر اعلیٰ ہیں تو پھر انہوں نے CCD کا بھی سہارا لیا کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو دو گوریاں اغوا ہوئی ہیں، تو ان کا پتہ نہیں چل رہا، تو ان کے ساتھ زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں، ان سے پیسہ بھی مانگا جا رہا ہے. تو وہ جو ٹیلی فون ہے جو اسٹیفنی کے والد نے پولیس کو دیا، جب اس کو ٹریس کیا گیا تو وہ F6 ڈیفنس کے علاقے میں ایک کوٹھی ہے، اس کے اندر جناب یہ انہوں نے ان کو بند کیا ہوا تھا. تو ادھر جب چھاپا مارا گیا تو ادھر سے پھر احمد رضا اور اس کے ساتھی اور یہ دو گوریاں بازیاب کروائیں گی. اور یہ جو احمد رضا ہے یہ اسحاق ڈار جو جیلی نائب صدر ہے اس کا نواسہ ہے، اور یہ کرپٹو کہتا ہے جی کہ یہ گوریوں نے جناب کرپٹو ہمیں دھوکہ دیا، ہمارا پیسہ ادھر انہوں نے انویسٹمنٹ کروائی، ابھی ہم اپنا پیسہ واپس مانگ رہے ہیں. $15,000-20,000 ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اپنا جو پروفٹ ہے وہ بھی یہ ہمیں دیں. تو اب گوریاں بازیاب ہو گئی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے CCD کے لیے، یعنی سہیل ظفر چٹھا جو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کو گوادر تک جا کر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے جناب ان کے مقابلے کیے، ان کو اپنا جناب لوگوں کو قتل عام کروایا. اب دیکھ لیں 2,000 لوگوں تک انہوں نے ان کے انکاؤنٹر کیے. اس کے بعد ان کے اعضاء جو ہیں گردے اور جگر بھی انہوں نے بیچے. یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس CCD یعنی سہیل ظفر چٹھا کی نگرانی میں ہوا. مگر اب جب نائب صدر اسحاق ڈار کی باری آتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ سہیل ظفر چٹھا بھی خاموش ہے. اس کو پتہ ہے کہ بھائی غریب کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کی تو جان ہی نہیں چھوڑتا نا، بالکل غریب کو تو وہ کہتے ہیں بس ان کو جناب ان کا قتل کر دے. اور ادھر اب اسحاق ڈار کا نواسہ آج دیکھ لیں کتنے دن ہو گئے ہیں گرفتار ہے، اور کوئی کسی قسم کی بھی نہ اب کوئی خبر آ رہی ہے، نہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. صرف بتایا جا رہا ہے کہ بس ابھی معاملہ تھوڑا گرم ہے، 4-5 دن آپ انتظار کریں تو پھر ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. وقتی طور پر ایک FIR کاٹی گئی ہے لڑکیوں کی طرف سے، جس میں اسٹیفنی اور آسٹر نے بتایا کہ ہمارے ساتھ جنسی زیادتی چاروں نے بار بار کی، اور ہم سے $15 بھی انہوں نے ایک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرائے، اور اس کے بعد اور پیسے کی ڈیمانڈ بھی کی کہ جو ہمارا 3 سال کا پروفٹ ہے وہ جو کرپٹو میں ہم آپ کے ساتھ لگاتے رہی ہیں وہ ہمیں بھی دیں. اور ملیشیا میں ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ہم کرپٹو کی کنسلٹنٹ ہیں، لوگوں کو بتاتی ہیں کہ آپ نے کرپٹو میں کیسے پیسہ لگانا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں یہ جو آن لائن پیسہ لگاتے ہیں بیسیکلی لوگوں کو بڑے بڑے یہ خواب دکھاتے ہیں، اور بعد میں آپ دیکھ لیں کہ اندر کے جو حالات ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جنسی زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح جو کرپٹو کا پیسہ ہے وہ بھی جناب آپ دیکھ لیں ان کا ادھر ادھر ضائع ہو رہا ہے. یعنی پروفٹ دور دور کا کہیں تک دکھائی نہیں دیتا. اس لیے جو آدمی بھی آپ کو کہتے ہیں نا کہ آن لائن ہمارے ساتھ بزنس کریں، پیسہ لگائیں، اپنے اکاؤنٹ سے ہی لگائیں، پروفٹ آپ کو آئے گا، بیسیکلی یہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ دھوکہ ہے. بیسیکلی نا لوگوں کو بڑے بڑے خوابات دکھائے جاتے ہیں، جب وہ پیسہ لگا لیتے ہیں تو پھر جب مارکیٹ وہ کہتے ہیں جی کرش ہو گیا، جی فلانے ملک میں جنگ لگ گئی ہے، فلاں جگہ پر اس طرح جناب مارکیٹ کا اتنی کمپنیاں ڈوب گئی ہیں تو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو گیا. بیسیکلی یہ فراڈ کے طریقے ہیں، ان کو پرسنٹیج ملتی ہے. اگر آپ 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی لگا لیتے ہیں تو یہ اپنا 1,000 یا 2,000 پاؤنڈ جو ان کو ملتا ہے کمپنی کی طرف سے وہ بنانے کے لیے یہ آپ کا 20,000 پاؤنڈ بھی لے ڈوبتے ہیں. بعد میں وہ کہتے ہیں جی آپ کورٹ میں جائیں، کچھ بھی کر لیں، آپ نے پیسہ اپنے اکاؤنٹ سے لگایا، آپ کا ضائع ہوا ہے. تو اب نقصان بھی ہوتے ہیں، لوگ پروفٹ بھی بناتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. اس طرح کے جوابات دیتے ہیں، مگر بار بار ان کو لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو نوسر باز ہیں، جو اپنا کرپٹو کا سہارا لے کر لوگوں کو بڑے بڑے خوابات دکھاتے ہیں اور بعد میں وہ لوٹے جاتے ہیں بیچارے. کسی کو کہتے ہیں 500 لگا لیں، کسی کو کہتے ہیں 1,000 لگا لیں، کسی کو کہتے ہیں 5,000 لگا لیں. بعد میں یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. کمپنیاں اس طرح چینج کرتے رہتے ہیں، فراڈ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ.
تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ لوگ ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے. اور بڑا فراڈ ہے اس میں ابھی ایک دو اور بھی ولاگ آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ بنا کے دوں گا جو لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے فراڈ کیے اور کیسے وہ ان کمپنیوں کو چینج کر کے جو اگلی کمپنیاں انہوں نے بنائیں اور اس میں بھی لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کر رہے ہیں. تو یہی بیسیکلی اب یہ ظاہر ہے گوریاں ہیں تو یہ بھی کرپٹو کے لیے وہ سوچتی ہیں کہ ہم جناب کنسلٹنٹ ہیں بتا رہی ہیں کہ ایسے پیسہ لگائیں تو ایسے پروفٹ ہوگا. تو ساگ ڈار کے نواسی کے پاس ظاہر ہے ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے تو یہ لگاتے جاتے رہے ہیں ہارتے رہے ہیں پیسہ ضائع ہوتا رہا ہے. ملیشیا میں جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے رہے ہیں ادھر جناب اپنا بڑی بڑی پارٹیاں بھی یہ کرتے رہے ہیں اور گوریوں کو پھر انہوں نے دا کے ساتھ لاہور میں بلا کر ادھر ان کو جناب انہوں نے اغوا کر لیا. پہلے گھمایا اس کے بعد بند کر دیا پھر سختی برتی کہ پیسہ دیں ہمارا پیسہ نکالیں ہمارا پیسہ کدھر ہے. یہ جو 3 سال پہلے پیسہ آپ کو پتہ شور پڑا تھا یہ وہی پیسہ ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر مریم نواز شریف ساگ ڈار ان کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جو کرپٹو میں عوام کا پیسہ لگا کر اس کو ضائع کیا گیا ہے اور ابھی جو گوریوں کے ساتھ انہوں نے یہ جو زیادتیاں کی ہوئی ہیں اس کا جواب دے کون ہے. نہ تو کوئی مریم نواز کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان آیا نہ نواز شریف کی طرف سے آیا نہ کوئی ساگ ڈار کی طرف سے آیا. معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر معاملہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے. ظاہر ہے ایک ہالینڈ کی لڑکی ہے دوسری وینزویلا. آپ کو یاد ہوگا وینزویلا کے صدر کو ٹرمپ نے اغوا کیا ہوا ہے اور ادھر جو ساگ ڈار کا نواسا ہے اس نے وینزویلا کی لڑکی کو اغوا کیا ہوا ہے. تو یہ جناب سسٹم چل رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور امریکہ کے اندر. وہ صدر کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. یہ وینزویلا کی ایک شہری ہے لڑکی ہے جو اپنا ادھر کی سٹیزن ہے اس کو یہ جناب ملیشیا سے بلا کر اس کو اغوا کر لیتے ہیں. ہالینڈ کی لڑکی اسٹیفنی کو اغوا کر لیتے ہیں اور پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ ان کے اصل چہرے جو ہے نا وہ آپ سامنے آ رہے ہیں. اب سہیل ظفر جٹا کے بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک تو وہ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے وہ جو چکوال میں کیس ہوا ہے وہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کے آگے وہ خود پھنسا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بارے میں اب کیا کریں. جو کچھ وہ بتا رہے ہیں ویسا کر نہیں رہے. CCD انصاف ہی نہیں دے رہی. سہیل ظفر کہہ رہا ہے کہ میں انصاف دوں گا. دور تک ابھی تک کوئی انصاف سامنے نہیں آیا اور ابھی یہ معاملہ کھڑا ہو گیا. تو اب یہ لوگ جو ہے نا جتنے بھی یہ زبردستی آئے ہوئے ہیں جعلی طریقوں کے ساتھ ان کو پاوریں دی ہوئی ہیں یہ ابھی ختم ہونے والے ہیں. ان کی پکڑ ہونے والی ہے. تو ابھی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یہ FIR کاٹی جائے اور ساگ ڈار کا جو نواسا ہے اب اس کے نیفے میں بھی پستول چلنا چاہیے یا اس کا بھی انکاؤنٹر ان کو کرنا چاہیے کہ یہ لیں جی یہی انصاف ہے. ایک عام شہری جس کا آپ انکاؤنٹر کر دیتے ہیں اور ادھر جو دوسرا جو چور اور ڈاکو ہے اس جو جس نے زبردستی یعنی جعلی طریقے سے نائب صدر بنایا ہوا ہے نائب وزیر اعظم اس کا جو نواسا ہے وہ دیکھیں کتنی اس نے شرمناک حرکت کی ہے مگر ابھی تک کوئی کسی قسم کا خبر سامنے نہیں دے رہے کہ جناب اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اب سہیل ظفر چٹھے کے آگے بار بار سوال کرتی ہے اوورسیز کمیونٹی کے بھائی کچھ تو بولو. آپ غریب لوگوں کی تو ان کو تو بیچاروں کو مقابلے کر رہے ہو مگر اس کے بارے میں ابھی تک تم نے کچھ نہیں کیا. تو اس کے بارے میں اوورسیز کمیونٹی تمہارے آگے بار بار سوال کرتی ہے کہ ادھر ان دونوں لڑکیوں کو انصاف دو یا پھر بتاؤ کہ ابھی تک یہ کہانی کہاں تک پہنچی.